السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم آسٹریا کے شہر وخاؤ میں دوناؤ کینال کے کنارے جا رہے ہیں۔ اس کینال کے اس پار اور اس پار دونوں طرف آبادی ہے، اور یہ آسٹریا کا مشہور کینال ہے جو ویانا میں سے بھی گزرتا ہے، اور لوگ وہاں پر جا کے انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس کینال کے کو اگر دیکھا جائے، یہ اوپر ایک رسی ہے، اس میں لفٹ کے ذریعے بھی سامان لے کر جاتے ہیں، لیکن اس بڑی سی رسی کے ذریعے یا لوہے کا جو ایک راڈ ہے، اس کے ذریعے سے ایک کشتی کو کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کشتی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے گاڑیاں لوڈ کر کے دریا کے اس پار لے جایا جاتا ہے، اور اس کشتی کو اس بڑے والے سٹرنگ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ جو سٹرنگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا، تو یہ لوگ ادھر انتظار کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، اور پھر جب یہ کشتی اس پار جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈراپ کرتی ہے، گاڑیاں بھی اس طرف اتار دیتی ہے، تو پھر یہ واپس آتی ہے اس پار، اور یہاں پر جو لوگ کیو میں ہوتے ہیں تو وہ پھر یہاں سے دوبارہ اپنی گاڑیاں لوڈ کر کے اس پار جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں آبادیاں آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ پرانی سائنس یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر پرانا طریقہ کار ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ پیچ ادھر چھوڑ کے دوبارہ یہ کشتی ادھر آ گئی ہے، اور ادھر سے گاڑیوں کو دوبارہ لوڈ کر کے اس پار لے کر جا رہی ہے۔ یہ ہم ادھر ایک جگہ رک گئے ہیں سڑک کے کنارے، اور یہ بہت تاریخی جگہ ہے۔ یہ روڈ کے کنارے اور پہاڑ کے دامن میں یہ آپ کو صلیب کا نشان نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں دو اور سمبل نظر آ رہے ہیں۔ یہ سیڑھیاں اوپر گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1679 اور 1680 میں دوبارہ جب بلیک ڈیتھ آیا تھا، ایک وبا آئی تھی جس طرح آج کل کرونا ہے، اس دور میں ایک وبا تھی، اور جس کی وجہ سے آدھا یورپ اس کا شکار ہوا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے، اس وبا کی وجہ سے۔ دوسری وجہ اس جگہ کی یہ ہے کہ 1683 میں جب ویانیز نے، آسٹرینز نے خلافت عثمانیہ والوں کو شکست دی جو ادھر قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو اس کے بعد وہ ادھر شکرانے کی عبادت کے لیے اس جگہ پہ آ کر حاضری دیتے تھے۔ یہ کافی اہم لوکیشن پہ ہے، یہ ہم اوپر پہنچ گئے ہیں، اور یہ سلیب کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں سے آپ اس طرح کے چرچ اور اس طرح کے عبادت کے مقامات انہوں نے 7 جگہوں پہ بنائے ہیں، جہاں پر لوگ ٹریول کرتے وقت عبادت کرتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے عبادت کے اندر۔ اب چلتے ہیں آگے قلعے کی طرف۔ ابھی ہم وخاو وائن یارڈز میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں پر یہ آپ کو انگور کی ایک کافی بڑے رقبے کے اوپر انگور کے درخت قطار میں لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس انگور سے یہ لوگ شراب بناتے ہیں، اور کافی بڑے علاقے کے اوپر اس انگور کو انہوں نے کاشت کیا ہوا ہے۔ یہ کافی زرخیز علاقہ ہے، یہاں پر پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ دریا کے کنارے ہے بالکل، اور زمین بھی زرعی اعتبار سے کافی زرخیز ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس علاقے نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور ریل کی پٹری کے لیے کھدائی کے وقت آثار قدیمہ والوں کے مطابق یہ شہر 29,000 سال پرانا ہے، اور جب خلافت عثمانیہ والے ویانا کا انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اور پھر ویانا کو وہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ اس شہر کے ذریعے سے آئے تھے، اور ادھر بھی انہوں نے اس علاقے کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ اور یہاں پر اب ہم آگے آپ کو ایک قلعے کی طرف لے کر جائیں گے، جس قلعے کو خلافت عثمانیہ والوں نے فتح کیا تھا، اور پھر اس کو کافی مسمار کیا تھا ان کی تاریخ کے مطابق۔ تو اس لیے اس شہر کی کافی دلچسپ تاریخ ہے، اور کافی عرصے سے اس نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مختلف حکمرانوں کا دور دیکھا ہے، مختلف بادشاہوں کا، اور اس نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ادھر شراب کے اوپر پابندی لگی تھی، پھر شراب کے اوپر سے پابندی اٹھ گئی۔ تو ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس قلعے کی طرف کہ جس کا ہم نے ذکر کیا، کہ جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور تقریباً 1300 صدی کے اندر اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء۔ یہ ہم قلعے کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور جب آپ داخل ہوتے ہیں
تو ایک مرکزی دروازہ ہے، پھر اس سے اندر ایک اور دروازہ ہے، پھر وہاں سے داخل ہو کے تھوڑا سا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، ریسٹورنٹ ٹائپ کا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے۔ اور جب وہاں سے اندر آتے ہیں تو یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ جگہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڑھیوں سے بنی ہوئی اپنے طرز کے پرانے دور کی ایک اچھے ڈیزائن کی جگہ ہے، اور اس سیڑھیوں کے ذریعے سے یہ کئی منزلہ قلعہ ہے۔ ہم ایک یہاں سے جب انٹر ہوں گے تو وہاں سے پھر آگے مزید آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی، اور یہ کافی علاقے کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور یہ بالکل پہاڑ کے بالکل ٹاپ کے اوپر ہے، جہاں سے دشمن کے اوپر نظر رکھنا، علاقے کے اوپر نظر رکھنا، اور اس علاقے کا دفاع کرنا یا دشمن کے اوپر حملہ کرنا یہاں سے کافی آسان ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سیڑھیوں سے جب آپ اوپر آتے ہیں تو یہ کئی ساری سیڑھیاں ہیں، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے جس کے ابھی صرف آثار رہ گئے ہیں، اور وہاں سے اوپر جا کے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جگہ کافی ہائٹ کے اوپر ہے، اور پھر اندر جا کے مزید آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی جو آپ کو ایک اور منزل اوپر لے کر جاتی ہے۔ تو اگر سٹارٹ سے آپ اس کو دیکھیں تو یہ کافی 3-4 منزلہ جگہ معلوم ہو رہی ہے پرانے دور کے اندر۔ یہ تھوڑی سی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، جس طرح آپ نے ارطغرل ڈراموں اور باقی پرانے طرز کے ڈراموں کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں باہر رات کے وقت یا دن کے وقت، اور شراب کی مجلس بھی لگی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کا سیٹ اپ تھا جو آپ نے ابھی دیکھا یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر۔ اور اس کے نیچے جو ہے یہ تہ خانہ ٹائپ ہے، اور اس کی ایگزیکٹ یہاں پر ڈیٹیلز تو معلوم نہیں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جگہ شاید کوئی قید خانہ رہا ہے، اس کی لوکیشن سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ نے چھوٹے چھوٹے جو آپ کو سوراخ نظر آ رہے ہیں جہاں سے روشنی آ رہی ہے، تو یہ انہوں نے مورچے بنائے تھے۔ یہ اب جو ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، یہ مجسمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو خیر اس دور کے اندر بنا ہوا معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ بالکل قلعے کی ٹاپ جگہ ہے۔ قلعے کا وہ سائڈ جو کینال کی طرف ہے، اور ایک دوسرا اس کا دوسرا سائڈ ہے جو کہ کینال کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، اور ادھر بھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو اس ایریا کی تفصیلات بتائیں اور اس کی سیر کروائیں۔ تو یہ اگر دیکھیں آپ تو یہاں سے آپ تقریباً پورے قلعے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس والے حصے کو جو کینال کے اپوزٹ والا حصہ ہے، اور اس سائڈ والے حصے کو جو کافی ہائٹ کے اوپر، ہم ٹاپ پیک کے اوپر اس قلعے کے کھڑے ہیں، اور یہاں سے آپ نیچے اگر دیکھ لیں تو یہ کافی آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ نہ تو صرف قلعے کے اندر کے حالات اور سیکیورٹی کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قلعے کے باہر یہ آپ دیکھیں تو آپ کو اس مورچے میں سے یا کھڑکی میں سے آپ کو کینال بھی نظر آئے گا، اور پھر نیچے ساری آبادی بھی نظر آئے گی۔ اور اگر روڈ کو دیکھیں تو روڈ کے اوپر وہ چلتی ہوئی گاڑیاں آپ کو بالکل چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی اونچائی پہ ہے۔ یہ تقریباً 0.5 کلومیٹر یا 500 میٹر کے ہائٹ پر ہے اس کینال سے، تو یہ اچھی خاصی ہائٹ ہے۔ اور یہاں سے خوبصورت منظر، ایک تو یہاں سے منظر بڑا پیارا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیکیورٹی آپ کو کہ یہاں پر کسی طرف سے بھی حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یا اس قلعے کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی لوکیشن کی وجہ سے اور اس کی ہائٹ کی وجہ سے۔ اور جو اس کا دوسرا راستہ آیا ہے، تو ہم تو چونکہ بائی روڈ آئے ہیں، لیکن اس کا راستہ کافی دشوار گزار، اور اس کے اندر پتھر ہیں، اور جنگل ٹائپ ہے جو درختوں سے ڈھکا ہوا ہے، بڑے بڑے درختوں سے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے دور میں جب قلعے بنتے تھے تو اس میں صرف خوبصورتی کو نہیں، یہ اس کی آرکیٹیکچر کو اگر دیکھیں تو اس میں تفریح کے ساتھ ساتھ علاقے کے اوپر نظر رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے اوپر نظر رکھنا، اور علاقے کی حفاظت کے لیے کہ اگر نیچے کوئی کسی علاقے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ادھر آپ کو دشمن کے خلاف کارروائی کرنے کے اندر آپ کو اس سٹرکچر کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کارروائی کرنا آسان ہوگا اور ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ یہ بالکل ایک سائیڈ ہے قلعے کا، اور یہاں سے ایک علاقہ کور ہوتا ہے، دوسرے سائیڈ سے دوسرا علاقہ کور ہوتا ہے، دوسرا سائیڈ علاقے کا، اسی طرح تیسرے سائیڈ پہ آپ جائیں گے تو ادھر سے اس پورے ایریا کا تیسرا ریجن کور ہوتا ہے۔ تو یہ جیوگرافک لوکیشن اور اس کا جو آرکیٹیکچر ہے، یہ اپنے دور کا بہترین آرکیٹیکچر معلوم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے صرف یہ دفاع کے لیے جگہ نہیں بنائی، یہاں پر عبادات کے لیے بھی باقاعدہ، یہ آپ کو صلیب کا نشان نظر آ رہا ہے جہاں پر اس کے
مذہبی رہنما یا پادری کھڑے ہو کے ان کو تعلیمات دیتے ہیں، اور یہ آگے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اوپر گیلری ٹائپ بھی ہے، ادھر لوگ بیٹھتے تھے اور یہاں سے ان کو موٹیویٹ کرتے تھے۔ اور انہوں نے پرانے طرز کے، یہ دیکھیں گھوڑا اور اس کے اوپر بیٹا بندھا ہوا تلوار ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ پھر ان کی جو عیسائی مذہب کے جو نشانات ہیں کہ مریم علیہ السلام کی یہ تصویر یا ایک مجسمہ یہ لوگ بناتے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے نصب کیا ہوتا ہے، چرچوں کی جگہ پہ یا مختلف جگہوں پہ۔ یہ ادھر سے نکل کے ادھر جب آپ بیچ والے علاقے میں آئیں گے تو ادھر ایک ہال ٹائپ بنا ہوا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ اس دور کے اندر کوئی میٹنگ ہال رہا ہے اپنے دور میں، جہاں پر یہ گورنرز جو بھی تھے اس ریجن کے وہ یہاں پر میٹنگز کرتے تھے۔ لیکن ابھی انہوں نے ادھر ایک سٹال لگائے ہوئے ہیں جہاں پر پرانے دور کے کپڑے، جوتے، لیمپس اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ جو نشانات ہیں یہ اپنے دور کے جھنڈے ہیں۔ یا اگر آپ نے پرانے دور کے ارطغرل ڈرامے یا کوئی اور ڈرامے دیکھے ہیں عثمان غازی کے، تو اس میں اس طرح کے انہوں نے گارڈ کے طور پر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جھنڈوں کے نشان بھی اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو یہ چونکہ یہ مختلف امپائرز کے نیچے رہا ہے، سن 1300 میں بنا ہے، پھر یہ ترکوں نے بھی اس کو فتح کیا تھا، اور پھر ان کی تاریخ کے مطابق انہوں نے اس پورے قلعے کو جلا دیا تھا، اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا ہے۔ تو جس دور کے اندر یہ زیر تسلط رہا ہے جن حکمرانوں کے، تو ان حکمرانوں کے جھنڈے اور اس دور کی تاریخ ادھر انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہے۔ اس قسم کے ان کے گارڈ ہوتے تھے، یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس طرف آ کے یہ جو ہم ابھی آئے ہیں اس ریجن کے اندر، یہ دوسرا، یہ اپوزٹ سائڈ ہے۔ وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ کینال والا سائڈ تھا۔ ابھی ہم کینال کے اپوزٹ سائڈ والے پہ آ گئے ہیں، اور دیکھیں بیچ میں آپ کو یہ نیرو سا راستہ نظر آ رہا ہے، اور ایک ہال سا نظر آ رہا ہے جو اس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اور ہم آپ کو ادھر بھی ٹاپ پوزیشن پر لے کر گئے تھے، اب ہم اس طرف آپ کو ٹاپ پوزیشن پر لائے ہیں کہ جو جنگل کی طرف ہے یا پہاڑ کے اندر یہ سائڈ اس کا لے ڈاؤن کرتا ہے۔ تو یہاں پر اچھی چہل قدمی کے لیے اچھے سے قلعے کے اندر ہوا خوری اور چہل قدمی کے لیے ٹریکس بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی خوبصورت یہاں سے منظر پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ ٹریک ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر چہل قدمی اور ہوا خوری ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر اس قلعے کے ڈیفرنٹ لوکیشنز کو آپ دیکھیں تو یہاں پر سیکیورٹی کا اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ تیر انداز کی جگہ تھی جو حفاظت کے اوپر معمور تھا، اور سیکیورٹی گارڈ جو یہاں سے تیر چلاتے تھے، یہ نیچے پھر کوئی آپ کو ڈائننگ یا لنچ کی جگہ کوئی معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے لوگ شاید لنچ کرتے تھے یا ڈنر کرتے تھے۔ اور سٹرکچر اس کا مکمل طور پر پرانا ہے، اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بھی پرانے لباس کے اندر پرانا لباس پہن کر آتے ہیں۔ ایون کچھ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ تلواریں اٹھائے ہوئے اور اپنے ساتھ اس دور کے ڈنڈے اٹھائے ہوئے، اس دور کے جوتے پہن کے، اسی طرح کا لباس ہے جس طرح اس خاتون نے پہنا ہوا ہے اس کمرے کے اندر، اس طرح کا لباس کے ریئل میں پہن کے آتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ریئلائز ہو، ان لوگوں کو فیل ہو کہ پرانے دور کے اندر لوگ کیسے رہتے تھے ان قلعوں کے اندر۔ اور انہوں نے دیکھیں ہر کمرے کے اندر انہوں نے کھڑکی کا بندوبست کیا ہے، اور اس کے اندر سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا ہے۔ تو یہ اس قلعے کی ایک چھوٹی سی تاریخ تھی۔ اب ہم یہاں سے واپسی کریں گے، اور اگلے ٹور کے اندر ہم دوبارہ ملیں گے اور آپ کو ایک نئی جگہ کی اور تاریخی جگہ کی سیر کریں گے۔ آمنت وحسبي أنك اللهم ربي